السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے مال و دولت اور آمدنی کے ذریعے سے دوسروں کی مدد کرنے میں سر درد اور تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اس غلط خیال کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ صدقہ دینے سے دولت اور مراعات میں کمی واقع ہوتی ہے یا دولت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز صدقہ دیتے ہیں تو بری اور بیکار چیز نہیں دینی چاہیے۔ ایسے تنگ خیالات سے بھی ہمیں جان چھڑانے کی ضرورت ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو، أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لاوے۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، اور اگر اس پر بارش نہ بھی پڑے تو پھوار ہی کافی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اونچی زمین پر کاشتکاری، جہاں کاشتکاری بہت پریشانی کا باعث ہے اور پانی کے وسائل کی کمی ہے، نیچی زمین پر جیسے دیگر جگہوں پر جہاں بارش کا پانی زیادہ ملے تو ہی دگنا فصل ہوتی ہے، یہاں قرآن مجید نے صدقے کو چھوٹی بارش اور بڑی بارش سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مصیبت اور پریشانی کے باوجود مال خرچ کرنے سے بھی نقصان نہیں ہوتا ہے بلکہ دگنا اور منافع ہو جاتا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، ذرا تصور کریں کہ آپ میں سے کسی کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہے، تجری من تحتها الانہار، جس میں نہریں بہہ رہی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل موجود ہیں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اس کے ننھے ننھے سے بچے بھی ہیں جو کمزور ہیں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اور اچانک باغ میں آگ بھڑک اٹھی پس وہ باغ جل جائے۔ کیا آپ ایسا ہونا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ جب ان کو زیادہ کار آمد ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تو تمام امکانات غیر متوقع طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ صدقہ کرنا بارش کی مانند ہوتا ہے تو اس سے کھیت کو پیداوار اور نمو ملتی ہے۔ آگ کا مطلب ہے کسی کو کچھ دینا بند کرنا، اس سے صرف نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اپنی کمائی میں سے ستھری چیزیں خرچ کرو اور اس چیز میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہے، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور اس میں ردی چیز کا ارادہ نہ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ اس کو خرچ کرو حالانکہ تم اسے خود کبھی نہ لو مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور سمجھ لو کہ بے شک اللہ بے پرواہ تعریف کیا ہوا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تعالیٰ تم میں سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔
یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس شخص کو حکمت اور سمجھ دی جائے اسے بہت ساری بھلائی دے دی گئی، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔